بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ جی عزیز طلبہ، ہم گڈ بائی مسٹر چپس پڑھ رہے ہیں اور آج اس سلسلے میں ہم چیپٹر نمبر 16 اس کو ایکسپلین کریں گے اور اس میں موجود جو سینونیمز ہیں ان پر بھی ہماری نظر ہوگی۔ اب بسم اللہ کرتے ہیں جی، بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے۔ اب جی یہ وہ والا دور ہے جب کہ مسٹر چپس جو ہے نا، یہ اسکول کو سیکنڈ ٹائم ریٹائر آپ کو پتہ ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد ان کی طبیعت پھر بہتر ہو جاتی ہے، اور وہ جو ہے جی بہت زیادہ پرسکون زندگی گزارتے ہوئے جو اب پاسٹ کی زندگی ہے اس کے بارے میں وہ سوچتے رہتے ہیں۔ سمپچوس کہتے ہیں جی شاندار کو، اور ٹرانکویلٹی کہتے ہیں جی امن، شانتی، سیرینٹی، پیس، اور اب ایسی زندگی وہ گزار رہے ہیں، اور یہ زندگی گزارتے ہوئے وہ پچھلے واقعات پر بھی غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ اور اب جی وہ بیمار تو نہیں تھے اور لیکن صحت مند تھے، لیکن کبھی کبھار وہ تھک جاتے تھے نا، لٹل ٹائرڈ، اور پھر جو ہے نا انہیں کیونکہ پرابلم ہوتا تھا سانس کا، اس لیے انہیں جو ہے نا بریدنگ ڈیفیکلٹی ہوا کرتی تھی انہیں، کیونکہ دمہ تھا تو جو سردیوں کے مہینے تھے اس میں انہیں بریدنگ ڈیفیکلٹی، سانس لینے میں پرابلم ہوا کرتا تھا، اور پھر جو ہے سردیوں میں وہ باہر نہیں نکلا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اس نے باہر مطلب سیر کے لیے سردیوں میں جانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے نا، چانس ٹو اسٹرائک دا، اور ریویرا کے علاقے میں جو ہے نا پھر جو ہے وہ نہیں گیا۔ ٹھیک ہے نا، یہ ایک علاقہ ہے، پکنک پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے جی، وہاں پر ٹورسٹ جاتے ہیں، پھر وہ نہیں گیا، ٹھیک ہے نا، اور کہتا ہے کہ کیوں نہیں گیا، کیونکہ ٹھنڈ جو ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا، اچانک بن بتائے آ جاتی ہے ٹھنڈ، ٹھیک ہے جی، یہ جو ان ایڈورٹائز کا مطلب ہوتا ہے غیر متوقع طور پر، ان ایکسپیکٹڈ طور پر ٹھنڈ آ جاتی ہے۔ کولڈ سپیلز کا مطلب پالا، ٹھنڈ، اور کہتا ہے کہ مسٹر چپس اس سے ڈرتا تھا، اور کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اگر ٹھنڈ لگنی ہے تو مجھے میرے اپنے ملک میں ہی لگے، باہر جا کے کہیں نہ لگے۔ وہ اس بات سے جو ہے نا گھبراتا تھا کہ ٹھنڈ واقعی لگ جائے گی، ٹھیک ہے جی، اور کہتا تھا، کہا یہ کرتا تھا کہ اگر اسے ٹھنڈی لگنی ہے تو وہ اسے اپنے ملک میں ہی لگے، ٹھیک ہے جی۔ وین دیر ور ایسٹ وینڈز، اور جب مشرق کی طرف سے ہوائیں چلتی، یہ ٹھنڈی ہوائیں ہوتی تھیں، بٹ آٹم اینڈ ونٹر ور ناٹ ریئلی سو بیڈ، کہتے ہیں کہ جب مشرق سے ہوائیں چلتی تو ظاہر ہے وہ خطرناک ہوتی ہیں، ورنہ کہتا ہے کہ خزاں اور ونٹر سردیاں اتنی بری بھی نہ ہوتی۔ دیر آر وارم فائرز، تو وہ آگ کے آگے بیٹھا رہتا، آگ جلا کے آگ سے گرمی حاصل کرتا، کتابیں پڑھتا، اور جو ہے جی لک فارورڈ ٹو دا سمر، اور گرمیوں کا انتظار کرتا۔ لک فارورڈ کا ٹو کا مطلب ہوتا ہے توقع کرنا، انتظار کرنا گرمیوں کا، اور کہتا ہے کہ یہ گرمیاں ہی تھیں جن کو کہ وہ پسند کرتا تھا، اور کہتا ہے کہ آف کورس اپارٹ فرام دا ویدر، جہاں تک موسم کا تعلق ہے، وچ سوٹڈ ہم، یہی موسم جو ہے گرمیوں کا اسے سوٹ کرتا تھا، اور ایک تو موسم سوٹ کرتا تھا، دوسرا یہ کہ اس میں تواتر کے ساتھ، یعنی کہ مسلسل جو ہے کیا ہوتا تھا جی، کنٹینیو، ریپیٹڈ، فریکوینٹ، مسلسل، اس سے پرانے لڑکے جو ہیں وہ ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور کہتا ہے کہ ویکینڈ پہ جو ہے نا بچے آتے اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے بروک فیلڈ میں، اور وہ اس کے گھر میں بھی آتے، اور کہتا ہے کہ بعض اوقات یہ ساری چیزیں، بچوں کا آنا بہت زیادہ، تو یہ جو ہے نا کیونکہ بہت زیادہ جب کٹھے آ جاتے تو وہ تھک جاتا تھا، لیکن وہ اس چیز سے برا نہیں مناتا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد جب وہ چلے جاتے تو وہ پھر ریسٹ کرتا، سو جاتا اس کے بعد، اور وہ ان کی وزٹس کو انجوائے کیا کرتا تھا، بچوں کے وزٹ کو، اور یہ اسے سب سے زیادہ چیز انجوائنگ لگتی تھی کہ وہ بچوں کو انٹرٹین کرتا تھا جو پرانے بچے آ گئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اب
آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس دور میں سے گزر رہے ہیں جب اس نے سیکنڈ ریٹائرمنٹ مسٹر چپس نے لے لی ہے، اور وہ جب بہت زیادہ بیمار ہونے کے بعد اب پھر ٹھیک ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب بچوں سے میل ملاقات اس کا شغل ہے، اور اس سے وہ انجوائمنٹ حاصل کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے لیے یہ سب سے بڑی بات تھی، ہی واز اسٹل ٹو بی انجوائڈ، وہ ابھی بھی اس چیز سے لطف اندوز ہوتا تھا کہ بچے اس کا وزٹ کرتے رہیں۔ اب بچوں سے وہ گپ شپ لگا رہا ہے، گریگسن ایک بچہ ہے، اس سے جوک لگا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تم یاد ہو بیٹا کہ ہمیشہ تم لیٹ ہی آیا کرتے تھے، ہر چیز میں لیٹ ہو جایا کرتے تھے، اور پھر انہیں جوک لگاتے ہوئے کہتا ہے مجھے لگتا ہے جیسے میں بھی بوڑھا ہونے میں نے بھی دیر کی ہے نا، تم بھی شاید بوڑھا ہونے میں بھی دیر کرو۔ اور پھر جب وہ اکیلا رہ گیا نا، جب وہ بچے چلے گئے، مسز وکٹ تو پھر اندر آئی، اور اس نے مسز وکٹ نے وہ چیزیں اٹھائیں چائے وغیرہ کی جو تھیں، تو مسز وکٹ ینگ گریگسن کالڈ، یو ریمبر ہم، کیا کہتی ہے کہ مسز وکٹ ینگ گریگسن آیا تھا، تمہیں یاد ہے نا، وہ لمبا لڑکا تھا، اس نے اینکیں پہنی ہوتی تھی، ہمیشہ لیٹ آیا کرتا تھا، گوٹج کہتا ہے کہ اسے جاب مل گیا ہے لیگ آف نیشنز میں، ٹھیک ہے جی، لیگ آف نیشنز غالباً یو این نے وہ کہہ رہا ہے اس میں سپوز، اور کہتا ہے کہ وہ اس کی ڈائلیٹرینس یعنی کہ اس کی سستی تمہیں یاد ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس بچے کی جس کا نام وہ گریگسن کہہ رہا ہے، کہتا ہے یاد ہے، مسز وکٹ سے پوچھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ڈائلیٹرینس کہتے ہیں سستی کو، سلگشنس لیزینس کو، کہتے ہیں وانٹ بی نوٹسیبل، کہتا ہے وانٹ بی نوٹسیبل، کہتا ہے کہ وہ مطلب اسے چھپاتا تھا، اتنی پرومیننٹ نہیں اس کی ہوتی تھی، لیکن تھا سستی، اینڈ سم ٹائمز وین دا بیل رینگ، اور جب بعض اوقات گھنٹی بج جاتی، ٹھیک ہے نا، تو مسٹر چپس کیا کیا کرتا، جب اب پھر اس پریزنٹ ٹائم میں آ گیا، تو جب کال اوور کی گھنٹی بجتی رات کو، ہی وڈ گو ٹو دا ونڈو، تو وہ ونڈو کے پاس، اپنے کھڑکی کے پاس چلا جاتا وہ گھر میں، اینڈ لک اکراس دا روڈ، اور سڑک سے دوسری طرف دیکھنے لگ جاتا اسکول پر، اور اسکول کی جو باڑ تھی وہاں سے نظر آتی تھی، فینس باڑ کو کہتے ہیں، ہیج ریلنگ، وہ وہاں سے نظر آتی تھی، اور وہ فاصلے سے دیکھتا رہتا لڑکوں کی باریک سی لائن جو تھی نا وہاں سے فائلنگ پاس دا بینچ، وہ بینچ کے قریب سے گزرتی، نیو ٹائمز، اب وقت بدل گئے تھے، نئے بچوں کے اب نئے بچے تھے، نئے نام تھے ان کے، اور کہتا ہے کہ بٹ دا اولڈ ونس، لیکن ابھی بھی اسے پرانے جو تھے وہ یاد تھے، دیکھیں نا، جیفرسن، جیننگس، جولیان، جب، کنگلے، پریمز، کنگزلے، ٹھیک ہے نا، یہ سارے پرانے نام ہیں، اسکینڈنس، کنگزلے، ٹرٹیس، کنگسٹن، ویئر آر یو آل، وہ پرانے بچوں کو یاد کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ سب کہاں چلے گئے، ویئر یو ہیو گون، آل گون، کہاں آپ سب کہاں چلے گئے، مسز وکٹ برنگ می اے کپ آف ٹی، مسز وکٹ سے پھر کہتے کہ میرے لیے چائے کا کپ لاؤ، بیفور پریپ کی کلاس سے پہلے، یو پلیز، کیا تم لاؤ گی، دا پوسٹ وار، پھر کہتا ہے جنگ سے بعد کا دور، ٹھیک ہے نا، پوسٹ وار ڈیکڈ، بلکہ جنگ کے بعد کے 10 سال، ڈیکڈ کہتے ہیں 10 سال کو، سویپٹ تھرو، وہ پھر گزر گئے، ٹھیک ہے نا، اور کہتا ہے کہ گزر گئے، سویپٹ تھرو، گزر گئے، ود اے کلیٹر آف چینج، اور اپنے ساتھ تھوڑی تبدیلی بھی لے کے آئے، کلیٹر آف چینج میں تھوڑی مطلب تبدیلی بھی لے کے آئے، کلیٹر ویسے تو چھن چھناہٹ کو کہتے ہیں، یہاں پر چینج اور ٹرانزیشن کے میننگ میں، اینڈ مال ایڈجسٹمنٹس، اور جو بدعنوانیاں تھیں، چپس ایز ہی لیو تھرو اٹ، ٹھیک ہے نا، ان میں بھی کہتا ہے کہ مال ایڈجسٹمنٹ جو تھوڑا سا لوگوں میں بدعنوانیاں تھیں وہ بھی اب ان میں بھی تبدیلی آ گئی، چپس جو ہے کہتا ہے کہ اس نے ہی لیو تھرو اٹ واز پروفاؤنڈلی ڈس اپوائنٹڈ، کیونکہ مسٹر چپس نے یہ سارا وقت گزارا تھا تو وہ اس سے بڑا مایوس ہوا جو تبدیلیاں وغیرہ آ گئی تھیں، وین ہی لکڈ ابراڈ، جب وہ باہر دیکھتا، دا روہر
چینک کورفو دیر واز، یہ بھی نام ہے. انف ٹو بی انیزی اباؤٹ ان دا ورلڈ. کہتا ہے کہ اب دنیا کے بارے میں کافی پریشان کن چیزیں تھیں جس سے وہ پریشان رہا کرتا تھا. بٹ نیئر ہم ایٹ بروک فیلڈ، اگر وہ اپنے قریب بروک فیلڈ کو دیکھے تو دنیا میں تو بہت تبدیلیاں آ گئی تھیں. اینڈ ایون ایز اے وائڈر سینس ان انگلینڈ، اور جب ذرا انگلینڈ کو بھی دیکھ لے، بروک فیلڈ کو بھی دیکھے، انگلینڈ کو بھی دیکھے، دیر واز سم تھنگ دیٹ چارمڈ ہز ہارٹ. کچھ ایسی چیز یہاں پر موجود تھی جو کہ اس کو دلی خوشی دیتی. ٹھیک ہے جی، بیکاز اٹ واز اولڈ، کیونکہ یہ چیزیں پرانی ہی تھیں ابھی. اینڈ ہیڈ سروائیوڈ، اور قائم رہی تھیں. سروائیو کا رہنا، قائم رہنا. ٹھیک ہے جی. اسٹیٹ alive, outlived more and more. He saw the rest of the world as a vast disarrangement. جب وہ جتنا بھی غور کرتا باہر کی دنیا پر، کہتا ہے کہ واسٹ ڈس ایگریمنٹ، تو بہت وسیع پیمانے پر افراتفری، کیوس، ڈس آرگنائزیشن، میس اسے نظر آتا. فار وچ انگلینڈ ہیڈ سیکریفائزڈ انف، اور اس ساری افراتفری میں انگلینڈ نے بھی بہت کچھ قربان کیا تھا. اینڈ پرہیپس ٹو مچ، بلکہ بہت کچھ. بٹ ہی واز سیٹسفائیڈ ود بروک فیلڈ، لیکن وہ بروک فیلڈ کے ساتھ خوش تھا، مطمئن تھا. کہتے ہیں کہ اٹ واز روٹیڈ ان تھنگس، یہ جو بروک فیلڈ ہے وہ چیزوں کی جڑوں میں پہنچ جاتا ہے. دیٹ ہیڈ اسٹوڈ دا ٹیسٹ، اور یہ جو بروک فیلڈ کی ویلیو ہے یہ وقت کے ساتھ گئی نہیں ہے بلکہ یہ قائم رہی ہیں. اور جو تبدیلی آئی ہے یا جنگ آئی ہے تو اس میں بروک فیلڈ کی جو ویلیوز تھی وہ قائم رہیں. کیوریس، کہتا ہے عجیب و غریب، کیوریس اسٹرینج، کیور ان دس ڈیپر سینس، اگر اس کا کہتے ہیں گہرا مطالعہ کی، کہتا ہے ہاؤ لٹل اٹ ہیڈ چینج، یہاں پر کتنی کم تبدیلی آئی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اب تھوڑے لڑکے جو ہیں وہ بھی پولائٹ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، بڑے اچھے انداز میں پیش آتے ہیں. بلینگ، یہ جو چڑھاتے تھے، فرائٹن کرتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، تھریٹن کرتے تھے ایک دوسرے کو یا کلاسز میں، تو وہ واز نان ایگزسٹنٹ. اب یہ جو بلینگ ہے، چڑھانے کا معاملہ ہے، تقریباً ختم ہو چکا ہے، غیر حاضر ایبسنٹ ہو چکا ہے. کہتے ہیں کہ دیر واز مور سویئرنگ اینڈ چیٹنگ، بلکہ اب چلیں، کہتا ہے کہ دیر واز مور سویئرنگ اینڈ چیٹنگ، دیر واز اے مور جینور فرینڈ. کہتا ہے کہ اب کیا تھا، بچے جو ہے نا انہوں نے قسمیں کھانا زیادہ شروع کر دی تھیں، اور ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، غلط بیانی کرنا. ٹھیک ہے نا جی، یہ جو چیٹنگ، ڈسیونگ، بٹرینگ، سوینڈلنگ، یہ دھوکہ دہی کہتے ہیں، یہ زیادہ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، لیکن ایک دوسرے کو چڑھانا انہوں نے کم کر دیا تھا. اور کہتا ہے کہ بٹ دیر واز مور جینور فرینڈلینس، کہتا ہے کہ ایک زیادہ جو ہے نا فرینڈلینس، دوستانہ ماحول بن گیا تھا لڑکوں کے اور استاذہ کے درمیان. لیس پمپاسٹی، زیادہ جو ہے نا اب کم ہو گیا تھا وہ جو فخر ہوتا ہے، پرائڈ، تکبر ہوتا ہے بیچ میں. ٹھیک ہے جی، جو شخصیت میں ہوتا تھا ٹیچرز کے. اینڈ آن دا ون سائڈ لیس انکچوس آن دا ادر، اور دوسری سائڈ پر پہلے جو ہے بچے ٹیچروں کی بڑی پریز کیا کرتے تھے، خوش آمد کیا کرتے تھے، اب نہیں کرتے. اور ماسٹر بھی جو ہیں وہ زیادہ فرینڈلی ہو گئے ہیں اب، بلکہ وہ زیادہ وہ جو روب و دبدبہ تھا وہ نہیں رہا تھا آن دا ادر. ٹھیک ہے جی، بچوں اور استاذہ کی طبیعتوں میں یہ فرق آ گیا تھا. آن دا نیو، کہتا ہے ون آف دا نیو، ایک جو نیا ماسٹر تھا، کہتے ہیں کہ آکسفورڈ سے ابھی فریش ہی آیا تھا. ایون لیٹ دا سکس کال ہم بائی کرسچین نیم، وہ تو ایسا تھا، وہ جو سکس کلاس تھی اسے وہ کہتا کہ اسے نام سے ہی پکارا کریں. ٹیچر جو ہے سر وغیرہ نہیں، کہتا کہ ٹیچر نے کہا کہ مجھے میرے نام سے ہی پکارا کریں. یعنی کہ اتنی دوستی ہوگی لڑکوں. اب یہ چینج تھی. چپس ڈڈ ناٹ ہولڈ ود، کہتا چپس اس باتوں سے، اس طرح کی باتوں سے اتفاق نہیں کرتا تھا. کیوں نہیں کرتا تھا؟ وہ سمجھتا تھا کہ ایک ڈسٹینس ہونا چاہیے ٹیچر اور جو ہے نا بوائے میں، ایک ڈسٹینس ہونا چاہیے. یہ جو دوستی والا ہے اور صرف نام لے کے پکارنا، یہ ٹھیک نہیں ہے. کہتا ہے کہ ہی واز جسٹ اے لٹل بٹ، اس سے بلکہ بڑا صدمہ ہوا تھوڑا سا اس بات پہ. مائٹ ایز ویل، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، جب ٹیچر اس کی ٹرمینل رپورٹس، ٹرم کے بعد رپورٹس بچوں کی لکھتے ہیں نا، کہتا ہے چلیں ٹیچر سے اتنی دوستی کرنی ہے تو
टीचर फिर जब रिपोर्ट लिखे ना तो नीचे बच्चे के लिए लिख दे योर अफेक्शनेटली, आपका ताबेदार, ठीक है ना जी। अफेक्शन ये अमूमन बच्चे लिखते हैं प्रिंसिपल्स के लिए, ठीक है ना। तो कहता है कि टीचर आप इतनी दोस्ती करनी है, चलो टीचर फिर ये भी लिख दे। वो मतलब उसे इस चीज़ का शौक था कि टीचरों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ही टोल्ड समबडी, ऐसा उसने किसी से कहा था। ड्यूरिंग द जर्नल्स, कहता है जब स्ट्राइक हुई 1926 में, ब्रुकफील्ड बॉयज़, उस स्ट्राइक में ब्रुकफील्ड के जो लड़के थे वो फील्ड लाद रहे थे मोटर वैन्स, मोटर ये जो गाड़ियाँ विद फूड स्टफ जिस पर खाने की चीज़ें थी, पब्लिक के लिए लाद रहे होंगे पब्लिक सर्विस के तहत, ठीक है ना। फूड स्टफ्स कहते हैं खाने की चीज़ें, एडिबल्स या ईटेबल्स, वो लाद रहे थे। कहते हैं कि व्हेन, जब ये सारा काम ख़त्म हुआ हड़ताल वगैरह का, जो चिप्स था जी फेल्ट स्टेयर्ड इमोशनली, जज्बाती तौर पर ना मुतासर हुआ। स्टेयर्ड का मतलब मूड, मुतासर होना, इमोशनली जज्बाती तौर पर, फर्वेंटली, पैशनेटली, एक्सप्रेसिवली मुतासर हुआ। एज ही हैड नॉट बिन सिंस, कहता पहले वो वार से इतना मुतासर नहीं था लेकिन अब हुआ। समथिंग हैड हैपेंड, समथिंग हुज, कहते हैं कुछ हो गया था, ऐसा कुछ हो गया था, हुज अल्टीमेट सिग्निफिकेंस, जिसकी हतमी अहमियत ना, फाइनल एक्सट्रीम अहमियत, हैड येट टू बी रेकन्ड, जिसका अभी लोगों को अंदाज़ा नहीं था लेकिन तब्दीली आ गई थी, ठीक है ना। गेस्ट, ये रेकन का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, गेस करना, ठीक है ना जी, काउंट करना, कैलकुलेट करना, कंजेक्चर करना। बट वन थिंग वाज क्लियर, लेकिन एक बात, तब्दीली चले आ गई थी लेकिन एक बात वाजे थी। इंग्लैंड, कहते हैं कि इंग्लैंड हैड बर्नड हर फायर इन हर ओन ग्रेट, इंग्लैंड ने अपने काम से काम रखा था अगेन। इंग्लैंड ने कुछ ज़्यादा नहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट की थी। एंड व्हेन एट अ स्पीच डे फंक्शन दैट ईयर, कहता है कि जब उस साल स्पीच डे का फंक्शन हुआ, एक अमेरिकन विजिटर भी उसमें आया था, उसने भी तकरीर की। लेड स्ट्रेस ऑन द वास्ट सम्स, उसने बड़े बड़े पैसे जो है ना, रकमें, इनके हवाले में से बात की। दैट द स्ट्राइक हैड कॉस्ट अ कंट्री, जिसका नुकसान जो है मुल्क को हुआ था। एम्फिसाइज, ये जो होता है स्ट्रेस का मतलब एम्फिसाइज करना, जोर देना। सम्स कहते हैं अमाउंट्स को। चिप्स ने फिर उसका जवाब दिया, येस बट आर्म्फ एडवर्टीजमेंट इज़ कॉस्टली, कहते हैं कि जब आप इश्तिहारबाजी करते हैं तो फिर उसका नुकसान तो होता ही है ना, यानी कि दूसरों के काम में जब टांग अड़ाते हैं तो नुकसान होता है। एडवर्टीजमेंट, उसने कहा एडवर्टीजमेंट, वेल वाजंट इट, ये एडवर्टीजमेंट ही थी ये सारी, वेरी फाइन। वो कहता है कि ये आपने वेरी फाइन एडवर्टीजमेंट, कहता है कि ये जो सारी दूसरों के मामलात में दखल अंदाज को एडवर्टीजमेंट का नाम दे रहा है। कहता है जब ऐसा करेंगे तो फिर नुकसान तो होगा। और कहता है कि द होल वीक ऑफ इट एंड नॉट लाइफ लॉस्ट, नॉट अ शॉट फायर्ड, कहता है कि देखो ये जो हड़तालें हुई हैं, उसने अब अमेरिकन को जवाब दे रहा है। कहता है कि एक पूरा वीक हड़ताल रही है, ना ही कोई, कहता है कि ज़िंदगी उसमें ज़ाया हुई, कोई बंदे की मौत नहीं हुई, ना ही कोई फायर जो है वो जो है शॉट किया गया। लेकिन कहता है तुम्हारा जो मुल्क है वो चढ़ दौड़ता है, अमेरिकन को कह रहा है, वुड हैव स्प्लिट मोर ब्लड इन, कहता है कि तुम्हारा मुल्क तो ज़्यादा जो है वो खून बहा देता है। स्प्लिट का मतलब बहा देना, स्प्लैश करना, शेड, ट्रिकल, पोर, कैसे जी, रेडिंग अ सिंगल लिकर से लोन, कहता है कि आपका मुल्क तो जो है ना उसके हवाले से कह रहा है, जो कर रहा है, कहता है बड़ी एडवर्टीजमेंट हमें हमें बस ऐसे शोशा करते दिखाता, देखो हमने एक हफ्ता हमारे जो है मुल्क में हड़ताल हुई है और ना ही एक गोली चली है, ना कोई बंदा मरा है। लेकिन आप लोगों का जो मुल्क है वहाँ पर तो कहता है एक शराब खाने पे छापा अगर मारे ना, लिकर स्लोन कहते हैं शराब खाने को, कहता है उस पर छापा मारते हुए जो है इतना खून बहा देते हैं, ठीक है ना जी। वो इंग्लैंड की जो है ना वैल्यूज़ को असल में प्रमोट कर रहा है, ज़ाहिर है उनका मुल्क है जी, हुब्बुल वतनी का तकाजा है। लाफ्टर लाफ्टर, इस जब ये बात कही तो बड़े लोग हंसे। वेन एवर ही, जहाँ भी वो जाता, जो कुछ भी वो कहता, लोग उसकी बात सुनते और हंसते थे। और उसकी रेपुटेशन, अब उसकी शोहरत कैसे हो गई थी जी, रेपुटेशन, शोहरत, लाइमलाइट, कैसे, ऑफ बीइंग अ ग्रेट जेस्टर, कि वो बहुत बड़ा मजाहकार है, मजाक करने वाला आदमी है। एंड जेस्ट्स, और उसके जो लताइफ थे
वर एक्सपेक्टेड, वो उससे तवक्को की जाती थी कि वो लताइफ अपनी जोक्स सुनाएगा। कहता है कि जब कभी भी वो बात करने के लिए उठता किसी भी मीटिंग में और किसी भी और कहीं भी किसी भी टेबल पर जब वो बातचीत करता, लोग अपने आप को तैयार रखते थे, अपने जहनों को, ठीक है ना, एंड फेसेस फॉर द जोक्स, ठीक है ना, कि अपने चेहरों को भी मुस्कुराहटें रख तारी रखते कि कोई ना कोई जोक आएगी, कोई ना कोई चुटकुला सुनाएगा जी मिस्टर चिप्स। और कहता है कि दे लिसन, और वो बहुत तवज्जो से इसे सुनते उसके जोक को, और उससे अम्यूज़ भी, लुत्फ़अंदोज़ भी होते। इट वाज इजी टू सेटिस्फाई देम, उन सारों को सेटिस्फाई करना, मुतमईन करना मिस्टर चिप्स के लिए बहुत आसान था। दे लाफ्ट, वो मुस्कुराया करते थे जी, बिफोर ही केम टू द पॉइंट। इस, ठीक है ना, चिप्स वाज, कहता जब वो अपनी बात पे आता तो लोग उसकी बात को सुन के मुस्कुराते। चिप्स जो था ना बहुत अच्छी फॉर्म में था, ठीक है जी, रिदम में था, बातें के हवाले से, जोक्स के हवाले से। दे वुड से, वो बाद में कहा करते कि ओल्ड चिप्स जो है ना ये तो बड़े रिदम में आया हुआ है, मार्वलस, कहते वो कहते हैरत अंगेज उसकी जोक्स के हवाले से, ठीक है ना, हैरत अंगेज, वंडरफुल, अमेजिंग, स्टनिंग, स्पेक्टेकुलर, द वे ही ऑलवेज सी द फनी साइड ऑफ, कहते हैं कि कितनी हैरत अंगेज बात है। लोग कहते हैं कि हमेशा चीज़ों का जो मज़ाहिया पहलू है ना, फ़नी पहलू है, वो उसे ज़रूर देख लेता है मिस्टर चिप्स। वो कहता है 1929 में मिस्टर चिप्स जो है ना ब्रुकफील्ड से बाहर नहीं गए, ओल्ड बॉयज़ डिनर जो लंदन में होता है वो भी करने नहीं गए, क्योंकि उन्हें ठंड से डर लगता था। और फिर ये जो लेट नाइट्स बंदा जो है ना वो बैठा रहता है ना, वो अब उससे होता नहीं था, इसलिए वो नहीं गया लंदन में ओल्ड बॉयज़ डिनर को अटेंड करने के लिए। बिगेन टू टायर हिम टू मच, रात को जो जागना है उससे वो बहुत ज़्यादा थक जाता था, इसलिए नहीं गया। वो जो है ही केम अक्रॉस टू द स्कूल में, वो अगरचा के एक स्कूल में आता, होएवर ऑन फाइन डेज, जो अच्छे धूप वाले उम्दा दिन होते वो उन दिनों में स्कूल आया करता। केप्ट अप अ वाइड एंड कॉन्टीन्यूअल हॉस्पिटैलिटी, और इसके अलावा उसने कायम रखा था, केप्ट अप कायम रखा था, मेंटेन रखा था, जो उसकी मतवातर जो वो मेहमान नवाजी किया करता था ना, हॉस्पिटैलिटी, उसको जनरॉसिटी, कॉर्डियलिटी, इसको कायम रखा था इन हिज रूम, उसने अपने घर में, अपने कमरे में। और उसकी सलाहियतें, हिज फैकल्टी, सलाहियतें, ठीक है ना जी, कैपेबिलिटीज़ वर ऑल अनअम्पेयर्ड, अभी कमज़ोर नहीं हुई थी उसकी सलाहियतें अभी, यानी कि ठीक था सेहत अभी। अनएम्पेयर्ड का मतलब होता है मजबूत थी, कमज़ोर नहीं थी। इम्पेयर्ड होती है कमज़ोर, अनएम्पेयर्ड जो कमज़ोर ना हो, मजबूत हो। एंड ही हैड नो पर्सनल वरीज ऑफ एनी काइंड, और ना ही उसे कोई ज़ाती परेशानी थी। उसकी इनकम जो थी जी वो उससे ज़्यादा थी जो उसे चाहिए थी, और उसके जो पैसे थे, जो उसके थोड़े बहुत पैसे से इन्वेस्टेड इन, उसने वो इन्वेस्ट कर रखे थे कहाँ जी, गिल्ट एज स्टॉक्स, जो महफूज, गिल्ट एज कहते हैं महफूज को, सेफ को, स्टॉक जो है ना उसमें उसने वो इन्वेस्ट कर रखे थे अपना सरमाया, ठीक है ना, अपने पैसे। डिड नॉट सफ़र व्हेन द स्लम सेट इन, वो जो है गिल्ट एज स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स थे जो इनका पर जो है ना कसाद बाजारी, जब जो है ना कारोबार अच्छे नहीं होते ना, स्लम्प होता, कसाद बाजारी को कहते हैं, कोलैप्स होती, डिक्लाइन होती, क्राइसिस होता, कारोबार ना होता, तो वो जो स्टॉक्स के शेयर्स थे गिल्ट एज स्टॉक, वो फिर भी मुतासर ना होता, अगरचा कि उनमें मुनाफा कम होता है। फिर कहता है कि ही गेव, उसने जो है ना फिर पैसे जी अपने बाद में तकसीम किए, मनी अवे, उन लोगों को वो पैसे दे दिया करता था जो कि उसके पास आते, कहते कि उनको कोई मुसीबत आन पड़ी है, हार्ड लक उनके साथ हो गई है, कोई स्टोरी सुनाते तो वो उन्हें पैसे ज़रूर देता जी, उनकी हेल्प करता। और इसके साथ साथ स्कूल के जो फंड्स थे मुख्तलिफ वेरियस, उनमें भी वो कंट्रीब्यूट किया करता था। और जो है ब्रुकफील्ड जो मिशन चलाता था, आपको पता है वो स्कूल जिसकी टीम आई थी, वहाँ भी मिस्टर चिप्स कंट्रीब्यूट किया करता था। और 1930 में फिर जी मिस्टर चिप्स ने अपनी वसीयत लिखी, एक्सेप्ट फॉर लेगेसीज, कहता है कि इसके सिवाय उसकी वो विरसे के, विरासत की, इनहेरिटेंस बोलते हैं, टू द मिशन, जो कि उसने पैसे मिशन को दिए,
اور مسز وکٹ کو دیے. اس کے علاوہ ہی لیفٹ آل ہی ہیڈ فاؤنڈ این اوپن اسکالرشپ. تمام پیسے اس نے کہا کہ وہ وظائف کے لیے جو ہے نا ٹو دا اسکول کے لیے وہ جو ہے مخصوص کر دیے جائیں. اور 1931-32 وٹ ڈو یو تھنک آف ہوور, ڈو یو تھنک وی شیل ایور گو بیک ٹو گولڈ. اب یہ جی ہوور سے کہہ رہے کہ کیا تم سوچتے ہو کہ ہم دوبارہ سونے کی طرف چلے جائیں گے. ہاؤ وڈ یو فیل اباؤٹ تھنگس ان جنرل سر. یہ جو ہے نا سوال کر رہا ہے. اور وہ اس کا جو سی اینی بریک ان دا کلاؤڈس, وہ اسے کہتا ہے کیا کاروباری حالات میں کوئی تبدیلی آئے گی. وین دا ٹائڈ گوئنگ ٹو ٹرن چپس اولڈ بوائے. اور وہ سوال کرتا وہ بچہ ہوور جو ہے نا وہ کہتا ہے چپس کوئی کیا تبدیلی آ جائے گی حالات میں. یو ought ٹو نو, ٹھیک ہے نا, ود آل یور ایکسپیرئنس آف تھنگس. یعنی کہ لوگ اس سے اس طرح سے سوال کرتے کہ یقیناً وہ جواب دے گا اور اس کے جواب کو اہمیت دیا کرتے تھے. ہاں اب یہ بتا رہے دے آل آسکڈ ہم کویسچنس. تمام لوگ ہی اس سے اس قسم کے سوال کرتے جیسے کہ وہ کوئی پشین گوئی کرنے والا نا, ایک پروفٹ, یہاں پہ پروفٹ پشین گوئی کرنے والا پریڈکٹر جیسے ہو, وہ اس طرح سے اسے سوال کرتے. اینڈ انسائکلوپیڈیا, یا پھر وہ کوئی انسائکلوپیڈیا ہے جس کو کہ ہر بات کا ہی پتہ ہے. ا بک کنٹیننگ ایکسٹینسو انفارمیشن آن برانچز آف نالج, جس نا انسائکلوپیڈیا اس کو کہتے ہیں. اور کہتا ہے کہ اس طرح سے لوگ اس سے باتیں کرتے جیسے اسے ہر چیز کا پتہ ہے اور وہ پشین گوئی کرے گا. ایون دین دیٹ دے لائکڈ دیئر آنسر ڈشڈ اپ. اور وہ پسند کرتے تھے کہ جب وہ جواب دیتا تو جواب جو ہے وہ کس چیز کے ساتھ سجا ہوا ہوتا ہے جی, ایز اے جوک, کسی نہ کسی لطیفے کے ساتھ بھی. ہی وڈ سے, وہ کہتا ویل ہینڈرسن, او ہینڈرسن ٹھیک ہے, وین آئی واز اے مچ ینگر مین, جب میں کچھ تھوڑا جوان آدمی تھا, دیر یوز ٹو بی سم ون ہو پرومسڈ پیپل. کہتا کہ ایک بندہ ہوا کرتا تھا جو کہ لوگوں سے کہتا تھا, پرومس کرتا تھا کہ اگر 9 پینس, کہ میں ان کو 9 پینس دوں گا اگر لوگ مجھے 4 پینس دیں. ٹھیک ہے نا, ایسے ہی لوگوں کو مطلب ورغلاتا. کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کسی بھی بندے کو کبھی وہ 4 پینس کے بدلے میں 9 پینس ملے ہوں. ویسے ہی وہ بندہ جو ہے نا لوگوں سے چیٹ کرنے کے لیے ایسا کہتا تھا. لیکن کہتا ہے آج کل کے جو ہمارے رولر ہیں نا, لگتا ہے کہ انہوں نے یہ مسئلہ سالو کر لیا ہے, یہ پرابلم کے 4 کے بدلے میں 9 پینس کیسے دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو لیڈر ہیں نا, ان کی پالیسیاں جو ہے نا یہ غیر حقیقت پسندانہ ہیں اصل میں. اور یہ 4 پینس لے کے 9 پینس دینے والے بندے کی اس نے سٹوری ساتھ میں سنا دی ہے. سم ٹائمز وین ہی واز اسٹرولنگ, بعض اوقات جب وہ چہل قدمی کر رہا ہوتا, پھر کی اباؤٹ دا اسکول میں اسمال بوائز آف دا چیکیئر کائنڈ, چھوٹے لڑکے جو ہیں جو کہ تھوڑے سے بدتمیز یا روڈ ہوتے, امپوٹنٹ ہوتے, ٹھیک ہے نا جی, امپرٹیننٹ ہوتے, وہ وڈ آسک ہم کویسچن. تو وہ اس سے سوال پوچھتے رہتے تھے, میرلی صرف سوال اس لیے پوچھتے تھے, میرلی کا مطلب اونلی, فار دا فن آف گیٹنگ چپس لیٹسٹ ٹو ریٹیل, کہ وہ چپس کی تازہ ترین جوک جو ہے انہیں ملے گی اور پھر ریٹیل اسے سپریڈ کریں گے. ریٹیل کا یہاں مطلب سپریڈ کرنا, پھیلانا. پلیز سر واٹ اباؤٹ 5 ایئر پلان, وہ اس سے پوچھتے سر یہ جو 5 سالہ منصوبہ ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. سر ڈو یو تھنک جرمنی وانٹس ٹو فائٹ اندر وار, سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جرمنی ایک اور جنگ کرنا چاہتا ہے. ہیو یو بین ٹو دا نیو سینما, سر یہ اس طرح کے سوال اس سے کرتے جی بچے. بچہ سوال کرتا کیا سر آپ سینما گئے ہیں, جو نیا سینما آیا ہے ادھر بروک فیلڈ میں. آئی وینٹ ود مائی پیپل, وہ لڑکا کہتا ہے میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ گیا تھا, مما بابا کے ساتھ. کوائٹ اے گرینڈ افیئر فار اسمائل پلیس لائک بروک فیلڈ. کہتا ہے کہ یہ جو سینما ہے وغیرہ ہے, بروک فیلڈ تو چھوٹی سی جگہ ہے, وہاں پر سینما لگانا ایک بہت بڑا کام ہے. ٹھیک ہے جی, وہ کہتا ہے کہ دے ہیو گاٹ اے ورلٹزر. ورلٹزر کا کہتا ہے کہ ان کے پاس ایک ورلٹزر ہے, اینڈ ورلٹزر اس سے مووی وغیرہ چلاتے ہیں. اینڈ وٹ آن ارتھ از اے ورلٹزر. یہ جو ہے وہ مسٹر چپسن کو جواب دیتے ہوئے کہتا یہ ورلٹزر کیا ہے. اٹس این آرگن. وہ بچہ کو بتاتا کہ سر یہ کوئی آلہ ہے, آرگن یا باجا ہے.
सिनेमा ऑर्गन, और सिनेमा का ये कोई जो है ना, ऑल आई डेयर मी, वो कहता है ओ अच्छा, आई हैव सीन द नेम ऑन द होर्डिंग, ये नाम मैंने एक इश्तिहारी, मिस्टर चिप्स कहता, इश्तिहारी बोर्ड पे लिखा पड़ा था। ठीक है जी, ये होर्डिंग कहते हैं, साइन बोर्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। बट आई ऑलवेज हैव इमेजिन, लेकिन जब भी मैंने पढ़ा, मैंने तो हमेशा ये सोचा, ये जो वुड्सर लिखा हुआ था तो ये क्या है, इट मस्ट बी सम काइंड ऑफ, मुझे लगा जैसे ये किसी किस्म की सॉसेज चटनी है। ठीक है ना जी, वो सिनेमा के हवाले से ना वुड्सर का नाम लिखा हुआ बोर्ड्स पे पढ़ता, तो बच्चे से मजाक उसने किया कि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि ये किसी चटनी का इश्तिहार है। ठीक है जी, लाफ्टर, फिर वो हंसते इस बात से बच्चे। देयर इज न्यू चिप्स जोक, अब आज ये चिप्स की नई जोक थी। यू फॉलो, यू यू फेलोज, ओ परफेक्टली लवली वन, ओ मेरे साथियों, बिल्कुल ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जोक। आई वॉज गैसिंग टू द ओल्ड बॉय अबाउट द न्यू सिनेमा, वो अपने दोस्तों से कहता कि मैं गपशप लगा रहा, गैसिंग गपशप, गॉसिपिंग, ठीक है ना, कहता है मैं बूढ़े लड़के से यानी कि मिस्टर चिप्स से गपशप लगा रहा था नए सिनेमा के बारे में, और उसने देखो कितनी फाइन जोक कर दी। ठीक है जी, ये तो मिस्टर चिप्स की वो लाइफ है जो कि उन्होंने सेकंड रिटायरमेंट के बाद जो है गुजारी है, उसके हवाले से ये सारा चैप्टर था। चलें जी, इंशाल्लाह इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसके सिनोनिम्स के साथ फिर हम एक दूसरे से मिलेंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको दुआओं में याद रखता हूँ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।